بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نجم کے تیسرے رکوع سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے درس کا آغاز کریں گے۔ ان آیات میں ایک تفسیری قول کے مطابق ولید بن مغیرہ جو کافروں کا سردار تھا، اس کی برائی اور مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ولید بن مغیرہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دل تو اس کا گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آیا۔ جب کفار مکہ کو، ابو جہل وغیرہ کو یہ معلوم چلا کہ ولید بن مغیرہ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور اسلام لے آیا ہے، تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کو آڑ دلائی کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، خوف ہے، میں عذاب سے پہلے ہی اسلام لے آیا تاکہ عذاب سے بچ جاؤں۔ ایک کافر کہنے لگا کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین میں آ جا، تجھ پر جو بھی عذاب ہوگا وہ میں اپنے اوپر لے لوں گا، اس کے بدلے میں تو مجھے اتنا مال دے دے۔ ان کی باتوں میں آ کر ولید بن مغیرہ اسلام سے پھر گیا، اور جتنا مال دینا ٹھہرا تھا اس نے وہ پورا مال بھی نہیں دیا، بلکہ تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال کی لالچ میں، بخل میں مال بھی روک لیا۔ تو ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کبھی بھی دوسرے کے کہنے میں آ کر گناہ نہیں کرے، کیونکہ کل بروز قیامت ہر ایک شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کے گناہ کو لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان نیکیاں کرے تو دوسرے کی نیکی پر اعتماد نہیں کرے، بلکہ وہ خود اپنی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا؟ افرأیت، کیا تم نے دیکھا؟ الذی تولی، اسے جو پھر گیا اسلام سے۔ وأعطى قلیلا، اور اس نے تھوڑا دیا، یعنی جو شخص نے کہا تھا تو مجھے اتنا مال دے دے میں تیرا عذاب اٹھا لوں گا، تو جو مال طے ہوا تھا اس مال میں سے اعطى قلیلا، تھوڑا دیا، وأکدى، اور روک لیا، باقی اپنے پاس ہی روک لیا، باقی نہیں دیا۔ اعنده علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ یعنی کیا اس نے میدان محشر کے حالات اپنی نگاہوں سے دیکھ لیے ہیں کہ جب میدان محشر میں اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے جو گناہ ہوں گے یہ فلاں شخص اٹھا لے گا، اس کے پاس یہ غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَى، تو وہ دیکھ رہا ہو، حالات محشر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ یہ فلاں شخص میرے بوجھ کو اٹھا لے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اعنده علم الغیب فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ ام لم ينبأ، کیا اسے خبر نہیں آئی؟ بما فی صحف موسیٰ، اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وابراہیم، اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ اور ابراہیم کون ہیں؟ الذی وفا، جنہوں نے اللہ کے احکام پورے پورے ادا کیے۔ وفا، اللہ نے جو حکم دیا وہ ہر حکم کو بجا لائے۔ وفا کے معنی پورا پورا ادا کرنا۔
ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس بات کی خبر نہیں آئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ بعض اوقات انسان اولاد کے لیے گناہ کر لیتا ہے، بیوی کے لیے گناہ کر لیتا ہے، رشتہ داروں کے لیے گناہ کر لیتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ کل بروز قیامت ان میں سے کوئی بھی اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور انسان کے لیے نہیں ہے، إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ انسان جو کوشش کرے گا کل بروز قیامت اسی کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ یہ عدل ہے، قانون ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، وہ کسی کی کوشش کے بغیر ہی فضل فرمائے اور جنت عطا فرما دے، وہ کریم ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں، پچھلی صورتوں میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ والدین جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اولاد ادنا میں ہوگی، تو اللہ فضل فرمائے گا۔ اگرچہ اولاد کی نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی، لیکن والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ اولاد کو والدین کے اعلیٰ مقام میں پہنچا دے گا، تو وہ فضل ہے اللہ کا۔ باقی اصل قاعدہ کیا ہے، عدل کیا ہے، کہ انسان جو کوشش کرے گا کل بروز قیامت وہی جزا پائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور بے شک اس کی کوشش، سَوْفَ يُرَىٰ، عن قریب دیکھی جائے گی۔ جو بھی انسان نے کوشش کی ہے میزان عمل پر اسے دیکھا جائے گا، اخلاص کے ساتھ کی ہے کہ ریاکاری کے ساتھ کی ہے، تقوی کے ساتھ کی ہے کہ نمود و نمائش کے ساتھ کی ہے، انسان کی ہر کوشش کو دیکھا جائے گا۔ اس طرح انسان اس دنیا میں جو بھی کوشش کر رہا ہے، اچھی یا بری، نیکی کی یا برائی کی، اس کوشش کو یہ اچھی یا بری شکل میں قبر میں بھی دیکھے گا، میدان محشر میں بھی دیکھے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی۔ قبر میں جائے گا، نیکیوں کو نور کی شکل میں، بہترین شکل و صورت میں پائے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو قرآن میں دیگر آیات میں فرمایا گیا، گناہ کو دیکھ کر اس قدر اس پر ڈر اور خوف طاری ہوگا کہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور میرے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ لیکن وہ گناہ عذاب کی شکل میں چمٹ جائیں گے، سانپ کی شکل میں، مختلف عذابات کی شکل میں، آگ کی شکل میں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ، پھر، يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اسے اس کوشش کی پوری جزا دی جائے گی۔ اچھی کوشش ہوگی، پورا ثواب دیا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ گناہ ہوں گے، غلط کوششیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، تو ان برائیوں پر پوری سزا دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، منتہا۔ دنیا وما فیہا، اور سارے انسانوں کی انتہا اللہ ہی کے دربار میں ہے۔ سارے انسان آخر کار اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ہر ایک کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی تھیں تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ جوانی دی تھی، جوانی کا کیا کیا؟ عمر دی تھی، عمر کا کیا کیا؟ مال دیا تھا، مال کا کیا کیا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بضرور اس دن تم سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تمہارے رب ہی کی طرف
انتہا ہے، سب کو تمہارے رب ہی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کسی کو اس طرح حاضر کیا جائے گا کہ وہ خوش و خرم ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی۔ اور کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا تو اس کے پیشانی کے بالوں کو اس کے قدموں سے باندھ دیا جائے گا، اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں لے جائیں گے۔ انسان اس دنیا کے اندر کوشش کر سکتا ہے، اچھی بھی بری بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نمازوں میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، درس قرآن میں، نیکیوں میں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اصل تو رب کا فضل ہے، اللہ جس پر فضل فرماتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ اپنا فضل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔